بشریٰ بی بی صاحبہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کو بنی گالہ لے جایا جا رہا ہے، کہ وہیں اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا۔ ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی ریکوری کے نام پہ ان کو وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کو بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا جب ان کو لے جایا جا رہا تھا۔ اور وہ جو ہے ایک اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا، 3 بیانیے بنائے گئے۔ وہ مخصوص صحافیاں آپ کو پتہ ہے جو آڈیوز آتی ہیں وہ بھی وہی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کا جھوٹا پراپیگنڈا بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 بیانیے انہوں نے بنائے۔ پہلا انہوں نے بیانیہ یہ بنایا کہ عمران خان جناب اس نے این آر او مانگ لیا اور کہا کہ جی میری بیوی کو جو ہے وہ بنی گالہ میں رکھیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی کوئی درخواست سامنے نہیں ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کی کوئی درخواست سامنے نہیں ہے جس میں انہوں نے درخواست دی۔ اور ایک اور بات، جس عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں چل سکتا، جس عمران خان کی تصویر ٹی وی پہ نہیں چل سکتی، جس عمران خان کی جماعت کا جھنڈا سڑک پہ نہیں لایا جا سکتا، جس عمران خان کی جماعت سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، جس عمران خان کی جماعت کے لیے سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ عمران خان اتنا لاڈلا کیسے ہو گیا ہے کہ وہ درخواست دے اور اس کی درخواست پہ عمل ہو جائے؟ اور اگر عمران خان درخواست دیتے اور کہتے کہ بنی گالہ شفٹ کریں، پھر تو بالکل نہیں کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو ذہنی اذیت دینی تھی۔ اچھا، اس پہ میں آتا ہوں کہ یہ کیوں یہ بنی گالہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دوسرا بیانیہ یہ بنایا گیا کہ جناب وہ دیکھیں نا، بشریٰ بی بی جو ہے وہ بنی گالہ میں، اور پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز بیچاری جو ہیں وہ جیلوں میں دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ان کو بڑی جو ہے وہ ایک بری حالات میں رکھا ہوا ہے، اور بشریٰ بی بی آرام سے جناب اپنے محل بنی گالہ میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ تیسرا یہ بنایا گیا کہ جناب یہ نگران حکومت نے دیکھیں کتنی اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے، کتنا بڑا زبردست نگران حکومت نے کام کیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار خاتون ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ بجائے جیل کے اس کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ممکنہ طور پہ وجوہات کیا ہیں، ان کو کیوں شفٹ کیا گیا۔ دیکھیں، پہلا بیانیہ تو یہیں سے وڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اصل کہانی سامنے آ گئی جب وہ لیٹر سامنے آیا۔ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کہنے پر بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ وہاں پہ جو بنی گالہ ہے وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے، شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کہیں پہ اس پورے لیٹر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان یا بشریٰ بی بی کی درخواست پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس میں ممکنہ طور پہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک تحریری آرڈر آیا ہی نہیں ہے۔ جب تحریری آرڈر نہیں آیا تو آپ کیسے ان کو جو ہے وہ وہیں سے گرفتار کر کے اور وہ ساری چیزیں آگے پروسیس کر سکتے تھے؟ لیکن یہ ایک کمزور وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دوسری بتائی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو لوگوں میں ہمدردیاں اور زیادہ بڑھی ہیں کہ یار ایک خاتون ہے۔ اور اچھا، ایک فرق ہے، جب شریف خاندان کو سزا ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں ایک جشن کا سماں تھا، پورا پاکستان خوش تھا، پورے پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، اور لوگوں نے کہا کہ یار زبردست، کیونکہ پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ باقی 99% پاکستان جانتا ہے کہ شریف خاندان چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھایا ہے، قومی خزانے کو لوٹا ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب ان کو سزائیں ہوئیں تو پورا پاکستان جشن منا رہا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے احتساب، بالکل زبردست۔ اسی طرح سے جتنے چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس لیے خوشی تھی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ 99% پورے پاکستان میں لوگ ان کو وہ افسردہ تھے، ان کو افسوس ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ یار یہ مطلب کس طرح سے جھوٹے کیسز میں اس طرح کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور پھر عمران خان کی اہلیہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں، بشریٰ بی بی پر سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے کہ وہ فرہ شہزادی کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کیا ہے۔ 1 روپیہ ثابت نہیں ہو سکا بشریٰ بی بی کے اوپر، ورنہ وہ کیس بناتے نا آپ۔ یہ کیس جو مہینہ پہلے کیس بنا کے روسی میں آپ نے، اور پاکستان کی تاریخ میں جب سے نیب بنی ہے، نیب کی تاریخ میں پہلا کیس ہے جس میں تیز ترین فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں، نیب کی تاریخ میں اتنی تیزی میں کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہوا جتنی تیزی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فرح کے ساتھ مل کے بشریٰ بی بی نے کیا تو اب وہ کیسز بناتے، اور وہ یہ تھا کہ ٹرائی کا ہے، بشریٰ بی بی، عثمان بزدار، فرح شہزادی، کوئی کیس نہیں بنا۔ عثمان بزدار آج آزاد پھر رہا ہے، یہ تو صورتحال ہے۔ تو اچھا، اب دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی، تیسری وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ اگر بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھتے تو اس میں سینٹیمنٹس اور زیادہ نیگیٹو لوگوں کے اندر ہونے تھے، اور زیادہ لوگوں کے اندر غصہ بڑھنا تھا، اور یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کا ریاکشن بہت سخت آ رہا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے۔ اس صورت میں ریاکشن بڑا سخت آ رہا ہے، تو اس کی تیسری وجہ یہی ہے۔ اور ایک ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں اس وقت جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو ریحان زیب کی شہادت کے بعد
اور پہلی صورتحال اس طرح سے بلوچستان میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہو جاتی تو ایک اور نیگیٹو چیز، اور ساری چیزیں پہلے ہی بڑی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر ہے، میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے اور میڈیا اب دیکھتا کون ہے، اور سوشل میڈیا اس وقت میٹر کرتا ہے، جتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے بہرحال ایک مظلومیت پاکستان کے اندر جو ہے نا، لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مظلومیت ظاہر ہے اور زیادہ ابھی بھی لوگوں کو وہ ایک ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ غصہ نکلے گا 8 فروری کو پولنگ اسٹیشنوں پر جا کے، اور لوگ مور لگا کے عمران خان کے امیدواروں کے نشان پر مور لگا کے وہ غصہ نکالیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے جو ہے وہ کوئی ایسے مسائل ہوں اور پی ٹی آئی کے لیے مزید سختیاں جو ہے وہ بڑھیں۔ تو تیسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دی۔ چوتھی وجہ یہی تھی کہ ایک بیانیہ ایسا بنایا جا سکے کہ جناب بشریٰ بی بی تو جو ہے وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ جو ہے اس لیے ان کو آسانی دی جا رہی ہے، اور پھر ایک یہ بیانیہ وہی جو بنایا گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں بشریٰ بی بی محل میں رہ رہی ہیں اور ورکر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی خواتین وہ بیچاری جیلوں میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیلوں میں کیوں ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی قصوروار ہے 9 مئی کی تو 1 ماہ کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے تھا، تو کر دیتے آپ فیصلہ، کیوں نہیں ہوا اب تک؟ مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 9 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کو دیں سزائیں جو قصوروار ہیں، لیکن یہ کیا کہ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری، تیسرے میں گرفتاری، چوتھے میں گرفتاری، 5ویں میں گرفتاری، یہ ساری صورتحال ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، وہ جو لیٹر ہے اس نے ساری کی ساری کہانی بتا دی ہے کہ جناب کوئی بشریٰ بی بی کی درخواست نہیں ہے، کوئی عمران خان کی درخواست نہیں ہے، اور اس طرح سے وہاں جو وکلا گئے، میری انتظار حسین پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی، انتظار حسین پنجوتا صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کس طرح سے وہاں پہ خواتین پولیس اہلکار اور میل پولیس اہلکار، اور کس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے، اس طرح سے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اس کمرے سے ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑکی بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بنی گالہ میں جا کے اور پورا ان کو کہا کہ بنی گالہ میں آپ جہاں مرضی پھریں، ایسا نہیں ہے۔ ایک کمرے کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اسی کمرے میں ان کو رکھا گیا ہے، اور اس کمرے سے نکلنے کی بشریٰ بی بی صاحب کو اجازت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے فلاز کے حوالے سے یا اس کیس کے فلاز کے حوالے سے فیصلہ تو ابھی تک آیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی سزائیں ہو رہی ہیں، لیکن وربلی فیصلے سنائے جا رہے ہیں، کوئی تحریری طور پہ ایک لائن بھی جاری نہیں ہوئی، چاہے وہ 30 جنوری کو سیفر کیس کا فیصلہ ہو یا 31 جنوری کو کل جو فیصلہ آیا تو شخانہ، ان دونوں کی ابھی تک تحریری طور پر کوئی آرڈرز نہیں آئے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ 30 کو ہی دونوں کیسز کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن 30 کو کیونکہ جج محمد بشیر صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کو ہاسپٹل وہاں سے جانا پڑا، تو اس لیے پھر وہ 30 کو فیصلہ نہیں سنا سکے، لیکن 31 کو صبح 9 بج کے اور تقریباً 55 منٹ پر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ پہلے درخواست دے چکے تھے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے چھٹیوں پر جانا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں اچانک انہوں نے کہیں سے دم کروایا، اور وہ جو دم انہوں نے کروایا اس سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے انہوں نے وہ اپنی درخواست واپس لے لی، جس میں انہوں نے کئی اپنی بیماریاں لکھوائی تھیں، گنوائی تھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اب میں فٹ ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو بہرحال اور بشریٰ بی بی صاحب کو سزا جو ہے وہ سنا دی ہے۔ اچھا، یہ بھی یعنی یہ جو دونوں فیصلے ہیں یہ جج ہمایوں دلاور کے فیصلے سے بھی زیادہ بھونڈے انداز میں سنائے گئے ہیں، یعنی اس سے بھی بدترین، اس کے اوپر اتنی مطلب سوالات اٹھے تھے، یہ تو دونوں یعنی سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں فیصلے 1 گھنٹہ بھی برقرار نہیں رہ سکیں گے جب مین اپیلیں اس کے اوپر شروع ہوں گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ 30 اور 31 دونوں دن پورا دن تقریباً انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اسٹے مل جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یعنی 30 کا تو پورا دن، 31 کو بھی وہ صبح پہنچے، کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے روک دیا جائے یہ جو فیصلہ سنانے جا رہے تھے، چاہے وہ ابو الحسنات صاحب سیفر کیس میں سنانے جا رہے تھے یا جج محمد بشیر صاحب نیب کے جو جج ہیں، نیب کورٹ کے، یہ توشہ میں سنانے جا رہے تھے، لیکن دونوں جو ان کی درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب فیصلے آ گئے ہیں تو ان کی وہ درخواستیں غیر مؤثر ہو گئیں، تو اب وہ سماعت کے لیے آج یعنی 1 فروری کے لیے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا حق کے جرا جو ہے وہ ختم کیا گیا، 342 کے بیانات نہیں لیے گئے، اور جو نہ ہی ان کو نہ جرا کرنے دی گئی، نہ 342 کے بیانات، کچھ بھی نہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ جلدی یہ فیصلے جو ہیں وہ سنا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا، جب یہ فیصلہ سنایا گیا بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر کورٹ روم میں موجود نہیں تھی جو جیل کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی ان کو فیصلہ یہ ان کو پتہ چلا کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے 14 سال کے لیے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے
وہ گاڑی پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی گرفتاری دینے کے لیے، اور اس چیز نے بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا دیا عمران خان کے مخالفین کو، بہت بڑا دھچکا لگا ان کو کہ یہ کیا ہوا، بشریٰ بی بی تو خود گرفتاری دینے پہنچ گئی ہیں۔